اللہ مجھے اولاد جیسی نعمت عطا فرمائے۔ آپ نے اس سے کہا استغفر اللہ، استغفار کرو، وہ بھی چلا گیا۔ چوتھا سوالی آ گیا، اس نے کہا کہ ہماری کھیتی، ہمارے باغات، ہمارے باغ سوکھ رہے ہیں۔ ونصلی ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقلت استغفروا ربکم انہو کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہ رب العزت کا یہ بہت بڑا احسان کہ اللہ نے ہمیں اپنے گھر میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دنیا کے معاملات کے لیے لوگ بیٹھا کرتے ہیں، اللہ کے گھر میں وہی بیٹھتے ہیں جنہیں اللہ پسند کرتا ہے۔ جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کی فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ قرآن مجید سورہ نوح میں نے ایک آیت تلاوت کی، انشاءاللہ اسی ضمن میں گفتگو ہوگی۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ، نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک سائل آیا، سوالی آیا۔ اس نے آ کر عرض کی کہ اے اللہ کے نبی کے نواسے، ہم پریشان ہیں، پریشانی کا کوئی حل بتائیں۔ پوچھا کیا پریشانی ہے؟ کہا بارشیں نہیں ہو رہی۔ آپ نے اس سے کہا تم استغفار کرو، استغفر اللہ پڑھو۔ وہ چلا گیا۔ سوالی دوسرا آ گیا، اس نے آ کر امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا کہ حضرت مالی پریشانی ہے، کوئی عمل، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ تو آپ نے اس سے کہا کہ استغفر اللہ یعنی استغفار کرو۔ وہ سوالی بھی چلا گیا۔ تیسرا آیا، اس نے آ کر عرض کیا اے اللہ کے نبی کے نواسے امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ، میرے اولاد نہیں ہے، اولاد نرینہ بھی نہیں ہے، آپ کوئی عمل بتا دیجئے، کوئی وظیفہ بتا دیجئے تاکہ میں کروں، اللہ مجھے اولاد جیسی نعمت عطا فرمائے۔ آپ نے اس سے کہا استغفر اللہ، استغفار کرو، وہ بھی چلا گیا۔ چوتھا سوالی آ گیا، اس نے کہا کہ ہماری کھیتی، ہمارے باغات، ہمارے باغ سوکھ رہے ہیں، آپ ہمیں کوئی وظیفہ تو بتا دیجئے اور عمل تو بتا دیجئے، ہم کریں تاکہ اللہ باغ کے اندر بہار آ جائے۔ تو آپ نے اس سے کہا تم استغفر اللہ کرو، استغفار کثرت سے پڑھو، اللہ تمہارے باغ کو ہرا کر دے گا۔
وہ بھی چلا گیا۔ سوالی پانچواں آ گیا، اس نے آ کر سوال کیا کہ اے امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارے دریا اور نہریں سوکھ گئی ہیں، ہمیں کوئی عمل بتا دیجئے، کوئی وظیفہ بتا دیجئے تاکہ ہم عمل کریں، وظیفہ کریں، ہمارے نہریں، ہمارے دریا جاری ہو جائے۔ تو امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تم استغفر اللہ پڑھو۔ اب سوال تو 5 ہیں، ان سوالوں کے انداز مختلف ہیں، پریشانی مختلف ہے، سوال کرنے والے لوگ مختلف ہیں، سوال ان کے علیحدہ ہیں، لیکن امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے سب کو ایک جواب دیا۔ قریب ایک آدمی بیٹھا تھا، ماسٹر محمد حسین صاحب توجہ کے ساتھ میری بات کو سماعت کرنا۔ کہا حضرت 5 بندے ہیں، ان کے سوالات مختلف ہیں، پریشانی مختلف ہے، آپ نے جواب ایک دیا۔ تو امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ نے قرآن میں کہا سورہ نوح، فرمایا فَقُلْتَ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اور میں نے کہا تم اپنے پروردگار سے گناہوں کو بخشاؤ، وہ بڑا بخشنے والا۔ تم استغفار کرو، استغفر اللہ پڑھو، وہ بخشنے والا۔ یا الہ العالمین، ہم استغفار کریں کیا انعام ملے گا؟ فرمائے ارسل السماء علیکم مدرارا، اللہ آسمان سے کثرت سے بارشیں بھیجے گا۔ وَيَمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اللہ تمہارے مالوں میں اضافہ کر دے گا۔ وَبَنِينَ، اللہ اولاد میں ترقیاں عطا کرے گا، اللہ اولاد نرینہ عطا کرے گا۔ کتنی باتیں ہو گئی، بارش وہ بھی ہو گئی، مال میں کمی وہ بھی ہو گئی، اولاد کے اندر نہیں ہے اولاد وہ بھی ہو گیا۔ اب فرمایا وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ تمہارے لیے باغ بنا دے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ فرمایا تم استغفار کرو، اللہ تم پر انعامات کی بارش کرے گا، تم استغفار کرتے رہو۔ خالق کائنات تمہارے مال کے اندر، تمہاری اولاد کے اندر، تمہارے باغوں میں تمہاری نہریں جاری فرما دے گا اور آسمان سے بارش فرما کر رحمت کی برسات کر دے گا۔ تو میرے عزیز دوستو، قرآن نے کہا تم استغفار کرتے رہو، اللہ تمہارے مال میں، اولاد میں، رزق میں، باغ کے اندر نہروں کو جاری کر دے گا۔ قرآن مجید کا ایک اور مقام ہے، درس قرآن ہے، اللہ نے حضرت ہود علیہ السلام سے کہا وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ فَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ۔ اللہ کے نبی کہنے لگے اے میری قوم، تم اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، یعنی استغفار کرو، پھر اس کے حضور توبہ کرو، وہ تم پر خوب بارشیں برسائے گا، تم کو قوت طاقت دے گا، تمہاری قوت میں ترقی دے گا، اور مجرم ہو کر اعراض مت کرو۔ تو قرآن نے یہاں بھی کہا کہ تم استغفار کرو، اللہ آسمان سے بارشیں بھی نازل کرے گا، اللہ تمہاری اولاد میں اضافہ بھی کرے گا، اللہ تمہیں قوت اور طاقت اور ہمت دے گا،
تو قرآن مجید کی ان 2 آیات سے معلوم ہوا کہ قرآن کے اندر اللہ نے کہہ دیا تم استغفار کرتے رہو، تمہارے مال میں بھی اولاد میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ قرآن مجید میں اللہ نے اپنے محبوب سے کہا آمنہ کے لال فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، اے محبوب بس آپ اپنے رب کی تسبیح اور تمحید کیجئے اور اس سے مغفرت کی درخواست کیجئے، بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا۔ اس آیت میں بھی اللہ نے اپنے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ استغفار کریں، اللہ توبہ بھی قبول کرے گا، اللہ تمہارے اعمال کو بھی قبول کرے گا۔ استغفر اللہ اتنی بڑی چیز ہے، اور میں اللہ کے محبوب نے فرمایا تم استغفار کرتے رہو، استغفر اللہ پڑھتے رہو، اللہ تمہاری پریشانی میں وہاں سے اسباب پیدا کرے گا جہاں تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور میرے محبوب جس مجلس میں بیٹھتے آپ 100 مرتبہ استغفار کرتے، اس لیے فرمایا جب نماز کا سلام پھیرو 1 مرتبہ کہو اللہ اکبر، پھر 3 مرتبہ کہو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ کیوں؟ نماز پڑھ کے فارغ ہوئے، یہ کیوں کہا؟ فرمایا نماز میں جو کمی رہ گئی اللہ استغفر اللہ کی برکت سے وہ کمی کو پورا فرما دے۔ امام احمد بن حنبل سب کہہ دیجئے رحمت اللہ علیہ، الحمدللہ ہم اہل بیت کو بھی ماننے والے ہیں، ہم صحابہ کو بھی ماننے والے ہیں، ہم ائمہ اکرام اور اولیاء اللہ کو بھی الحمدللہ ماننے والے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں کہیں سفر پہ گیا تو مجھے رات ہو گئی، مسجد میں عشاء کی نماز پڑھی، تو مسجد میں پڑھنے کے بعد تو میں وہاں آرام کے لیے بیٹھ گیا، تو مسجد کے خادم نے کہا بھائی آپ مسجد خالی کریں، میں نے مسجد بند کرنی ہے، میں نے تالا لگانا ہے، میں نے مسجد کو بند کرنا ہے۔ فرمایا میں وہاں سے اٹھا اور اٹھ کر میں مسجد کے باہر دروازے کے اوپر چبوترا بنا ہوا تھا وہاں بیٹھ گیا۔ وہ مسجد بند کر کے واپس آیا، اس نے کہا آپ یہاں سے نہیں بیٹھ سکتے، نہیں بیٹھنے دیا۔ تو اس نے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کو دھکے دیے، آپ سیڑھیوں سے گرتے نیچے آ گئے، تو گلی میں ایک تندور والا روٹی پکانے والا وہ گزرا، اس نے آپ کو پکڑا اور اٹھا کر کہنے لگا حضرت کیا ہوا؟ فرمایا یار مجھے رات پڑ گئی، اندھیرا ہو گیا، تو میں نے کہا چلو رات قیام کر لوں، لیکن یہ مسجد کا جو متولی ہے نا یہ مجھے مسجد میں بھی ٹھہرنے نہیں دیتا، مسجد کے باہر جگہ وہاں بھی نہیں بیٹھنے دیتا۔ تو اس نے کہا آپ میرے ساتھ چلیں، میرے مہمان بنیں۔ تو امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ اس کے مہمان بن کے آپ چل پڑے، چلے اس کے گھر میں ٹھہرے، دیکھا کہ وہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کچھ پڑھ رہا ہے۔ آپ کو سسپینس پیدا ہوا، تجسس پیدا ہوا، آپ نے اس سے پوچھا میرے میزبان کیا پڑھ رہے ہو؟ اس نے کہا میں استغفر اللہ پڑھتا ہوں۔ کیا پڑھتا ہوں؟ استغفر اللہ۔ آپ نے پوچھا اس سے تم کب سے پڑھ رہے ہو؟ کہا عرصہ ہو گیا۔ فرمایا تمہیں اس کا صرف پوچھنے کے لیے تجھے کچھ فائدہ بھی ہوا؟ اس نے کہا جی بڑا فائدہ ہوا، اللہ نے ہر مشکل میں آسانی کر دی، ہر مصیبت میں راہ نکال دی، ہر مسئلے کا حل کر دیا، بس ایک بات رہ گئی ہے جو ابھی تک پوری نہیں ہوئی۔ کہا کون سی؟ کہا میں نے دعا کی تھی کہ اللہ
کہیں ایسا وقت بھی آئے کہ امام احمد بن حنبل میرے گھر میں مہمان بن کے آئے اور میں اس کی مہمان نوازی کروں، بس ابھی یہ دعا قبول نہیں ہوئی۔ تو امام احمد بن حنبل آپ لیٹے اٹھ کے بیٹھ گئے، مسکرا کے فرمانے لگے، او اللہ کے بندے، تیری استغفار میں اتنی طاقت تھی کہ احمد بن حنبل دھکے کھا کھا کے تیرے گھر میں پہنچ گیا، اللہ نے بچا دیا۔ تو نے معمولی سمجھا اس کو؟ اتنی طاقت ہے اس کے اندر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ثعلبہ بنت عبد الرحمن صحابی رسول ہیں، اللہ کے نبی کے صحابی ہیں، کسی کام کے لیے بھیجا آپ نے ان کو، وہ گئے تو رستے میں کسی گھر میں جھانک لیا، ڈر گئے کہ غلطی ہو گئی، میری اس عمل کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کر دی جائے گی، جبریل بتا دیں گے تو یہ شرمندگی ہوگی۔ غار میں چھپ گئے، 2 اور 3 دن گزرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ثعلبہ نظر نہیں آ رہا، پریشان ہوئے۔ تو جبریل علیہ السلام نے آ کر بتایا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور آپ کا غلام فلاں غار میں چھپا بیٹھا ہے، پریشان ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کو بھیجا، وہ ان کو لے کر آئے۔ مسجد نبوی میں جماعت کھڑی تھی، جماعت سے فارغ ہوئے، ثعلبہ مسجد کی دیوار کے ساتھ بیٹھ کے زارو قطار رو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی قریب آئے، پوچھا ثعلبہ کیا ہوا؟ کہا اللہ کے نبی مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے گناہ ہو گیا، میں ڈر گیا کہیں اللہ کی پکڑ میں نہ آ جاؤں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثعلبہ کیا تیرے گناہ میری رب کی رحمت سے بڑے ہیں؟ فرمایا ثعلبہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ فرمایا یہ دعا پڑھو، اللہ تیرے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرو، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ جب آپ نے یہ بات کی نا تو ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا کرتے ہوئے استغفار کرتے ہوئے گھر آ گئے۔ 2-3 دن کے بعد میرے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ آپ کا یہ غلام بیمار ہے، آپ کا یہ غلام بیمار ہے۔ اللہ کے نبی صحابہ کو ساتھ لیا، اس کی تیمارداری کرنے کے لیے، بیمار پرسی کرنے کے لیے آئے، دیکھا ثعلبہ بیماری کے عالم میں ہے اور زبان پر استغفار ہے۔ پوچھا، آپ نے ان کا سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھا، قربان جاؤں ثعلبہ تیرے مقدر پر جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، آقا آپ نے خرید کر انمول کر دیا۔ بڑے پریشان ہوئے، کیا کروں؟ تو آپ نے اپنا سر اٹھا کے زمین پہ رکھ لیا، چارپائی پہ رکھ لیا، کہا اللہ کے نبی میں گناہگار، آپ معصوم الخطا ہیں، افضل البشر ہیں، افضل الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں، اور میرا سر یہ گناہگار ہے۔ فرمایا ثعلبہ کیوں پریشان ہے کہ کیا حالت بنا لی؟ کہا اللہ کے نبی مجھ سے جو گناہ ہوا ڈر گیا ہوں، کل قیامت کو اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوا تو میرا کیا بنے گا؟ ابھی یہی باتیں ہو رہی تھی، اللہ کی رحمت کو جوش آیا۔ بستی سندھیا والی ریاض الجنہ کے رہنے والوں، میرے عزیز دوستو، میرے اللہ کی رحمت کو جوش آیا، فوراً جبریل آئے، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے آثار آئے، آپ پر وحی آئی۔ جب جبریل چلے گئے آپ نے مسکرا کے فرمایا ثعلبہ خوش ہو جا، میرے اللہ نے تیرے گناہ کو بھی معاف کر دیا، تجھ سے راضی ہو گیا، خدا عرش پہ راضی ہو گیا، محمد فرش پہ راضی ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھائی اسی عالم میں حضرت ثعلبہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح پرواز کی، زبان پہ قرآن کی تلاوت ہے، استغفار ہے،
جان نکل گئی۔ فرمایا میرے غلاموں جی اس کو نہلاؤ، کفن کا انتظام کرو۔ کفن دفن کا انتظام ہوا، چار پائی اٹھائی صحابہ نے، صحابہ جا رہے ہیں جنازے کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جا رہے ہیں، اور آپ جب چلے تو قدموں پر نہیں، ایسے اپنے پب لگا رہے ہیں، پورا پاؤں نہیں لگا رہے، بڑے احتیاط کے ساتھ دھیمے دھیمے خرامہ خرامہ حضور جنازے کے لیے گئے۔ جنازہ پڑا، قبر میں اتارا، دعا کی، واپس آنے لگے تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی، اے اللہ کے نبی آج جنازے میں نے عجیب منظر دیکھا، آپ اس انداز کے ساتھ بڑے احتیاط کے ساتھ چل رہے تھے، کیا وجہ؟ فرمایا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے سالبہ نے اس درد دل سے توبہ کی ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑایا ہے، اللہ کے سامنے رویا ہے، اللہ کے دربار میں التجا کی ہے، میرا رب اتنا راضی ہوا آج سالبہ کے جنازے میں فرشتے بھی آ گئے۔ تو عزیز دوستو سب سے بڑی چیز استغفار ہے۔ آج پریشانیاں ہیں، دکھ ہے، مالی پریشانی ہے، اولاد نافرمان ہے، بچے اور بچیوں کے اچھے رشتے نہیں ہو رہے، گھر میں پریشانی ہے، آمدن ہے، گھر میں برکت نہیں، گھر میں سکون نہیں، نافرمانیاں ہیں، لڑائی ہے، جھگڑے ہیں، پریشانیاں، ان سب کا ایک ہی علاج ہے جو قرآن نے کہا استغفار۔ کثرت کے ساتھ تم استغفر اللہ پڑھو، اللہ تمہاری ہر پریشانی کو دور کر دے گا۔ لیکن شرط یہ بھی ہے نماز بھی پڑھنی ہے آپ نے، صرف یہ نہیں کہ استغفار ہی کرتے رہو نماز نہ پڑھو۔ ہاں نماز فرض ہے، ہر نماز کے بعد ہر بندہ کم از کم ایک تسبیح کرے، ورنہ رات کو تنہائی میں بیٹھ کر 1000 مرتبہ، ورنہ میں نے ایک زندگی میں مجھے 18 سال ہو گیا عملیات کرتے ہوئے 313 مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد بیٹھ جاؤ، 313 مرتبہ اول آخر 5 مرتبہ درود شریف پڑھو، رات کو سونے سے پہلے 313 مرتبہ استغفر اللہ پڑھ کے تم سو جاؤ، اللہ تمہاری دنیا کے تمام کام کو ٹھیک کر دے گا۔ میرے محبوب فرمایا قیامت کے دن وہ بڑا خوش قسمت ہوگا جس کے نامہ اعمال میں کثرت سے استغفار ہوگی، نامہ اعمال ہلکا ہوگا۔ اللہ ہم سب کو قرآن کی ان آیات پر اپنی رحمت سے عمل کی توفیق عطا فرمائے اور کثرت سے استغفار کرنے والا بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أجرنا من النار اللهم إنا نسألك من جنة الفردوس اللهم حاسبنا حسابا يسيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي ربنا اغفر لي ولوالدي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ نکلے ہیں اللہ ان کا نکلنا قبول فرما، ہمیں بھی دین کے لیے قبول فرما، جہاں جہاں جس مسلک کا جس جماعت کا بندہ خلوص کے ساتھ دین کا کام کر رہا ہے اللہ سب کے اندر خیر فرما، برکت عطا فرما، اللہ ان کے مال جان کی حفاظت فرما، اللہ جو دعائیں ہم نے مانگی ہیں اللہ وہ ساری کی ساری قبول فرما، جو نہیں مانگ سکے ہمارے حق کے لیے بہتر تھی اللہ تو جانتا ہے، اللہ وہ دعائیں بھی قبول فرما۔ اس مسجد کو آباد کرنے والے اللہ تعاون کرنے والے، نماز پڑھنے والے، نماز پڑھانے والے، معاونت کرنے والے اللہ سب کے مال جان پہ رحمت فرما۔ وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قد جعل الله لكل شيء قدرا وصلى الله تعالى على خير محمد وصحبه أجمعين برحمته۔